الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس میں موجود ہر چیز کو تخلیق کیا اور اسی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین کا راستہ مقرر کر دیا اور یہ وہی دین ہے کہ جو دین اس دین کی نصیحت اس دین کی وصیت اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی ان کی قوم کی طرف کی تھی والذی اوحینا الیک اور یہ وہی دین ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں وما وصینا به موسى وابراہیم وعیسیٰ اور یہ وہی دین ہے کہ جس کو ہم نے
حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وصیت کیا تھا، اور ہم نے ساتھ میں ان تمام انبیاؤں کو یہ نصیحت کی تھی، یہ وصیت کی تھی ان اقیموا الدین، کہ تم اس دین پر قائم رہنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور تم اس دین میں تفرقے بازی نہیں کرنا، گروہ بندی نہیں کرنا، فرقہ بندی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرقہ بندی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی امت کو پیدا کیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقونی، کہ جب لوگ پیدا ہوئے تو وہ ایک امت تھے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے ڈریں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میری امت ایک رہے اور وہ سب مل کر میری عبادت کریں، مجھ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرقہ بندی کو قطعی پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالی نے جتنے بھی برے القاب تھے وہ فرقہ بندی کو دیے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور اے لوگوں تم مشرکین کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ ہو گئے۔ فرقہ بندی کے نقصانات یہ کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے، آج ہر شخص جانتا ہے کہ فرقہ بندی نے جتنے نقصانات دین اسلام کو پہنچائے ہیں اتنے نقصانات یہود اور نصارہ نے بھی نہیں پہنچائے، اور فرقہ بندی کے نقصانات آج آپ سب کے سامنے ہیں۔ کیا آج ہماری وہ طاقت ہے، کیا آج ہمارا وہ غلبہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اور جو 12 خلفاء گزرے اس میں دین اسلام پوری دنیا پر قائم رہا؟ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے اس دین میں ٹکڑے کر دیے، اس دین میں گروہ بندی کر دی، الگ الگ اپنے فرقے بنا دیے، اور اس امت کا شرازہ بکھر گیا۔ جو اتحاد ہمارا تھا وہ پارا پارا ہو گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت محمدی کا کیا حال ہے، تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ آج ہم ہر جگہ پر مغلوب ہیں، یہود و نصارہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم ان کے آگے مجبور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالی کی شریعت کو چھوڑ دیا، کیونکہ شریعت ساز اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر اس کے بعد لوگ اور علماء خود شریعت ساز بن گئے، اور یہ فرقے ایسے وجود میں نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ لوگوں نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے اس میں فرقہ بندی کی۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کی سرکشی کی وجہ سے۔ تمام علماء کو پتا تھا، تمام جو دین اسلام جانتے تھے ان سب کو پتا تھا کہ اس دین میں گروہ بندی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، فرقہ بندی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، فرقہ بندی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے، مگر صرف اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی اور اپنی انا پرستی کی وجہ سے
لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا دیے، اپنے اپنے فرقے بنا لیے اور ان کے مختلف نام رکھ دیے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین تھا اس کو بالکل ختم کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا اسلام غریبا ثم یعودہ کما بدا، کہ اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، غریب تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ دین اسلام کیا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دور واپس لوٹ جائے گا اور اسلام واپس انجان ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اصل دین اسلام کیا ہے، کیونکہ دین اسلام پر اتنے دبیز پردے رکھ دیے گئے ہیں، علماؤں نے اس میں اتنی گرو بندی کر دی ہے اور لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کر دیا کہ اگر تم اس میں پڑھو گے تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہم جو بتا رہے ہیں تم اس کی پیروی کرو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم پیروی کرو اس دین کی، اس شریعت کی جو تمہارا رب تمہاری طرف نازل کر رہا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر انسان لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مستدرک امام حاکم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچی، ثم قال هذا سبیل اللہ، اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا راستہ ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، ثم قال هذه سبل متفرقۃ، کہ یہ مختلف راستے ہیں، متفرق راستے ہیں، علی کل سبیل منہ الشیطان یدعو الیہ، اور اس کے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ثم قرأ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَمَا تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی کہ میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تم اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ تم دوسروں کے راستوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اگر تم ان کے راستوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے پھٹکا دیں گے، تمہیں مختلف گروہ میں ڈال دیں گے۔ اور آج بالکل یہی ہوا ہے کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا اور آپ نے ہمیں سمجھا بھی دیا تھا کہ یہ جو راستہ ہے اسی راستے پہ چلتے رہنا، دوسرے راستوں پر مت جانا، مگر محض آپس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے الگ الگ فرقے بنا لیے گئے، اور اس کے نقصانات سب سے زیادہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے۔ کیوں؟ آخر کیوں یہ راستے بنائے گئے؟ آخر کیوں فرقے علیحدہ علیحدہ کیے گئے؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا ان علماؤں کو نہیں پتا؟ کیا انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں پڑھی؟ کیا ان کے پاس اور احادیث کی کتابیں موجود نہیں ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ فرقہ بندی منع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو منع قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھائے گئے ذبیحوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسے نہیں کھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو چڑھاتے ہو، میں اس کو نہیں کھاتا۔ ایک دن وہ نکلے اور ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم مجھے اپنے دین میں شامل کر لو، میں یہودی بننا چاہتا ہوں۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ تم اس وقت تک ہمارے دین میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ ہو جائے۔ حضرت زید نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھاگ رہا ہوں اور تم مجھے اسی طرف لے کے جا رہے ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ اس یہودی نے کہا کہ تم دین ابراہیمی اختیار کر لو۔ حضرت زید نے کہا کہ دین ابراہیم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی یہی کرو۔ آپ دیکھیے کہ وہ یہودی خود تو یہودی عالم ہے، لوگوں کو یہودی کا دین بتاتا ہے، مگر حضرت زید کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے دین میں آؤ گے تو تم غضب میں آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت زید بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی عالم کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تم مجھے عیسائی بنا لو، تم مجھے اپنے دین میں شامل کر لو۔ اس عیسائی نے کہا کہ تم اس وقت تک ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ ہو